باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم ثم الصلاة والسلام علی النبی المکی المدنی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی بضعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائها من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء فی خطبتها ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صدقت مولاتی فاطمۃ الزہراء صلوات پڑھیے میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں بہجت الادب کے نام سے جو یونٹ ہے اس کا اور ان سے جڑے ہوئے تمام افراد کا کہ انہوں نے موقع فراہم کیا میرے لیے کہ میں آپ کے درمیان آؤں اور آنے کے بعد آپ سے ہم کلام ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو انسان مخلوق کا شکریہ نہ ادا کرے وہ خالق کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، اور یہ ہمارے گھریلو مسائل میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی مشکل ہے کہ ہم شکر کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ یوں تو کوئی انسان بھی خالق کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہم بہرحال کہیں نہ کہیں اپنے تئیں یہ کوتاہی کرتے ہیں اور شکر کا صحیح مفہوم نہ پتہ ہونے کی بنیاد پر شکر ادا نہیں ہو پاتا۔ چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لہٰذا اس پہ زیادہ دیر میں نہیں روکوں گا، بس یہی کہوں گا کہ شکر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ شکر کا جو مفہوم ہے جیسا کہ مشہور ہے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے، کہ جب انہوں نے پروردگار عالم سے عرض کی شکر کے سلسلے سے، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم کیسے شکریہ ادا کرو گے، کس طرح ادا کرو گے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں یہ سوچ رہا ہوں میں شکر کیسے ادا کروں، اس لیے کہ جس زبان کا استعمال کروں گا وہ بھی تیری دی ہوئی ہے، جن کلمات کا استعمال کروں گا اس کا مبدا بھی تو ہی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت یہی شکر ہے، یہ تم کو احساس ہو جائے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ امانت پروردگار ہے، اور امانت کا جو عقلاء کے درمیان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ امانت میں تصرف اسی حد تک کیا جاتا ہے کہ اس میں خیانت نہ ہو۔ لہٰذا میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مجدداً شکریہ ادا کروں گا پاک پروردگار کا اور اہل بیت اطہار کا، خاص طور سے شہزادی فاطمۃ الزہراء علیہ السلام کا، کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کے درمیان شہزادی کے حوالے سے آنا ہوا اور آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ جیسا کہ روایت میں ارشاد ہے کہ امام نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتجلسون، کیا تم لوگ بیٹھتے ہو، وتتحدثون، کیا آپس میں گفتگو کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو امام نے فرمایا رحم اللہ عبداً، خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے، یا بتعبیر آخر موجود ہے کہ من جلس مجلساً، جو انسان ایسی مجلس میں بیٹھے کہ یحییٰ فیہ امرنا، کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو۔
تو اس کا اجر کیا ہے؟ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، یعنی اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو امر کو زندہ کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث میں مجلس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ہمیں اپنی یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیے کہ مجلس کے معنی کیا ہے۔ عموماً چونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں جو مجلس جب کہا جائے تو جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ سیوم کی مجلس، چہلم کی مجلس، برسی کی مجلس، تیجے کی مجلس، تو یہ ذہن میں کہیں نہ کہیں تصور آتا ہے، جبکہ مجلس کے جو معنی ہے، جو لینگوسٹک میننگ ہے، وہ لغت کے اعتبار سے مجلس جلسہ یجلسو، جلوس یعنی ٹو سٹ، بیٹھنا، یعنی دو افراد بیٹھ گئے تو اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ تو وہاں امام کی مراد صرف وہ مجلس نہیں ہے کہ جو ہم اور آپ صرف اور صرف مراد لیتے ہیں، بلکہ امام کی مراد جو ہے وہ بشکل عام ہے کہ جب بھی امام کے چاہنے والے بیٹھیں تو ان کے درمیان مرکزیت جو ہونی چاہیے گفتگو کی، وہ اللہ اور اللہ والوں کی ہونی چاہیے، چونکہ انہی کا راستہ وہ ہے جو ہم کو سعادت تک پہنچا سکتا ہے، دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت۔ اب جو مجھے عنوان میسر ہوا ہے آپ کے درمیان، وہ ہے سیرت فاطمی، آئیڈیل سیرت، ہے نا۔ قبل اس کے کہ میں سیرت کے سلسلے سے آپ کے سامنے عرض کروں، پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ بورڈ ہوتا، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ عمران سے کہ اگر بورڈ کا بھی انتظام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ سیٹ اپ میں وقت لگتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز بتائی جائے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے نوٹ کرنے کی، ویسے ماشاءاللہ سب نوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ العلم وحشی، علم جو ہوتا ہے وہ جیسے ایک جانور نامانوس ہوتا ہے نا، کہ جیسے چھوڑ دیا فوراً وہ آپ سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کو قید کرنے کے دو راستے ہیں، قید العلم بالکتابہ، یا تو اس کو محفوظ کر لیا جائے یا اس پہ عمل کیا جائے۔ وہ علم جس پہ عمل کیا جاتا ہے وہ علم ضائع نہیں ہوتا، اور جس علم پہ عمل نہ ہو وہ علم باقی نہیں رہتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس کو لکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواہران انشاءاللہ اس کو نوٹ کر رہی ہوں گی، جو کچھ میں بتا رہا ہوں گا، جو چیز آپ کو لگے کہ نوٹ کرنا چاہیے اس کو نوٹ کریے گا۔ دیکھیے، انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے، اس کائنات میں اگر ہم آپ سے کہیں کہ کتنی مخلوقات ہیں تو میرے خیال میں گن پانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا، ہے نا۔ انسانات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات، نباتات، ہے نا، سب کی کیٹیگریز ہیں، سب کے درجے ہیں۔ جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ تمام جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اس میں سپیریورٹی کس کی ہے، تو کس کی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ اس کریشن کا کلائمیکس جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان اگر بلندی پانا چاہے تو کائنات کی تمام مخلوق اس کے آگے پست ہو جاتی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اگر انسان واقعاً جو ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ کرنا چاہے۔ اور اگر انسان اپنے کو گرانے پہ آتا ہے تو پھر ایسا گراتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کی بدترین مخلوق یہ انسان کی ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی طرف ایک شعر منسوب ہے کہ اتظن انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کہ تم کیا تصور کرتے ہو کہ انسان صرف ایک گوشت کا اور ہڈیوں کا ایک اسٹرکچر ہے کہ جو بس چل پھر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ارشاد فرمایا مولا کائنات نے کہ تمہارے اندر پروردگار عالم نے ایک، یہ جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی دنیا انسان کے اندر موجود ہے۔ کبھی وقت نکالیں اور دیکھیں کہ یہ صرف یہ جیسے آنکھ ہے نا ہماری، یہ آنکھ جو ہماری جس سے ہم ساری دنیا کو ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں،
اس آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی انجینئرنگ کی ہے. انسان دیکھے جا کر کے، خالی اس کے فنکشنز دیکھے، اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ جا کر کے دیکھے کہ اس ایک آنکھ کے اندر اللہ کی کتنی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. انسان کی پوری خلقت میں نشانیاں موجود ہیں. لہذا انسان کی اہمیت بتائی گئی ہے اس شعر میں کہ انسان کس اہمیت کا حامل ہے. مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. ہے آدمی، اس کو لکھ لیجئے گا، شعر بہت اچھا ہے مرزا غالب کا، کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. ہم انجمن سمجھتے ہیں تنہا ہی کیوں نہ ہو. ہم انجمن سمجھتے ہیں تنہا ہی کیوں نہ ہو. تو واقعاً یہ چیز ہے کہ دیکھیے، کسی چیز کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے. انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کی ضد نہ آپ تلاش کر پائیں گے. یعنی انسان وہ ہے جو خود اپنے آپ میں ایک شناخت رکھتا ہے. انسان اپنے آپ میں خود ایک شناخت رکھتا ہے. تو جب کہ انسان اللہ رب العزت کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جب انسان کو سپیریئرٹی ملتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے فرائض بھی ہوتے ہیں. ایک سیمینار ہو رہا تھا، اس سیمینار میں علامہ علی نقی نقوی یعنی نقن صاحب بھی موجود تھے اور دیگر اسکالرز بھی موجود تھے. اور وہاں پہ عنوان یہ دیا گیا تھا کہ بھائی یہ انسان کو کس نے حق دیا کہ مثلاً اپنے سے غیر مخلوقات سے استفادہ کرے اور اس کو اپنے تصرف میں لے. مثلاً ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم جانوروں کو ذبح کریں اور کھا لیں، جو حلال جانور ہیں البتہ. بہت ہی خوبصورت جواب انہوں نے دیا تھا. میں چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس پہ غور کریے گا کہ ظاہر ہے کہ تجربہ کار ہمارے جو علماء گزرے، جن کی بڑی قربانیاں اور بڑی خدمات ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے ان کی زندگانی اور ان کے نظریات اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں اس کی طرف ہمیں ضرور متوجہ ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم غور کریں تو اس کائنات میں کیٹیگریز ہیں مخلوقات کی. سب سے پہلے انسان ہیں، ہے نا، پھر اس کے بعد دیگر جاندار آتے ہیں، پھر نباتات، یہ گھاس پھوس، یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد جمادات آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک لائف سرکل ہے. یہ میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ شاید میں وہ لب و لہجہ نہ لا سکوں جس لب و لہجے میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ انسان اور اس کے نیچے کی ساری مخلوقات ایک لائف سرکل ہے، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جیون چکر، کہ ہر ایک چیز دوسری چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر ایک چیز دوسری چیز پر منحصر ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے جانور قربانی دیتا ہے نہیں دیتا ہے انسان کے لیے جانور قربانی. جانور کے لیے یہ پیڑ پودے یہ قربانی دیتے ہیں، پیڑوں کے لیے زمین قربانی دیتی ہے. تو کائنات کی ہر چیز اپنے سے سپیریئر کے لیے قربانی دیتی ہے. تو ہر چیز یعنی مٹی، یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جس سے خود پیڑ غذا فراہم کرتے ہیں مٹی سے اور سورج سے، یہ قربانی دیتے ہیں کس کے لیے؟ نباتات کے لیے. نباتات قربانی دیتی ہیں کس کے لیے؟ حیوانات کے لیے. حیوان قربانی دیتے ہیں کس کے لیے؟ انسان. تو جو عقل یہ بتا رہی وہی عقل یہ بتا رہی کہ اب انسان کو بھی کسی کے لیے قربانی دینا پڑے گا. وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو یہ لائف سرکل ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کس نے سکھایا مدھو مکھی کو کہ وہ جا کر کے وہ اپنا خنجر جو ہے وہ پھول کے اس پہ رکھ دیتی ہے اور پھول اس کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ یہ نیچر ہے، اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر شفا ہے لوگوں کی، ہے نا. تو انسان اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کائنات میں، لہٰذا اس پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. میں دھیرے دھیرے سیرت آ رہا ہوں تاکہ عنوان پوری طریقے سے آپ کے سامنے بیان ہو جائے، اور عنوان بیان ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت حد تک آپ تک انشاءاللہ پہنچا لے جاؤں گا. ہم جب غور کرتے ہیں اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے لوگ ظاہر گرا ہوتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی پر جو ہے وہ بنا رکھ لیتے ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے. یقیناً آپ حضرات شہزادیہ کونین کی کنیزیں ہیں تو آپ قطعاً جو ہے وہ یہ فکر نہیں رکھتی ہوں گی
لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں نا ان کے ذہن میں جو تصور پیدا ہے وہ یہ ہے کہ پیسے سے بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے، پیسے سے سکون حاصل کر سکتا ہے نا. اپروچز ہے، پیسے ہیں، انسان کی اس دنیا میں جو ظاہری چمک دمک ہے اس سے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ میں یعنی سیریا میں بہرحال وہ فلمی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، نام آپ حضرات بھی ان سے تقریباً واقف ہوں گی. ان کا نام جاوید جعفری صاحب ہے. یہ تو وہ زیارت کے لیے سیریا میں آئے تھے، تو مجھ سے نقل کیا ہے کسی نے ان کے حوالے سے، اور آتے تھے، میں نے بھی دیکھا ان کو کہ ہاں وہ وہاں زیارت پہ آتے تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ جو آپ لوگوں کو ظاہری چیزیں دکھتی ہیں نا، یہ اوپر ہی اوپر ہے، کبھی اندر نہ جائیے گا. ان کے اندر جائیں گے تو آپ کو ایک لفظ استعمال ہمارے یہاں ہوتا ہے، یعنی گھن آنے لگے گی، تنفر آ جائے گا آپ کے اندر. یہ آپ کو ظاہر میں دکھتا ہے، بہت خوش ہیں، سیلیبریٹیز جو دکھتی ہیں نا آپ کو ظاہر میں، تو یہ ظاہر ہے، ان کا اندر پریشان ہے. یہ باطنی اعتبار سے سکون میں، آپ دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. یعنی ایسی زندگی جس کو وہ ایجاد نہیں کر سکتے. انسان کم سے کم ایسی چیزوں کو ضائع نہ کرے جسے وہ بنا نہیں سکتا، تو اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں. پیسہ ہے، اپروچز ہیں، فیم پرسنالٹی ہیں، شہرت حاصل ہو گئی، مگر آپ نے دیکھا کہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو عبرت بن جاتی ہیں ہم لوگوں کے لیے. ابھی کچھ دنوں پہلے بھی، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، کچھ دنوں پہلے بھی فلمی دنیا سے جڑے ہوئے کچھ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا. کیا تھا؟ ان کے پاس کمی تھی کسی چیز کی. تو واقعاً اگر انہی چیزوں کے ذریعے سکون حاصل ہوتا تو میرے خیال میں اس طرح اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرتے. میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی دا ہندو ٹائمز میں، اس میں دیا تھا رونالڈو، بہت فیمس پرسنالٹی، سپر اسٹار رونالڈو، اور سپر ماڈل ہیں رائکا، RAICA، رائکا نام ہے ان کا. تو دیکھیے گا جا کر کے. اب چونکہ یہاں پر فی الحال میرے لیے یہ سہولت نہیں فراہم ہے کہ آپ کو میں ریفرنسز دے سکوں. اگر آپ ریفرنسز آپ کو چاہیے تو آپ بعد میں مجھ سے مانگ سکتے ہیں. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اف یو ہیو منی ان ورلڈ، اف یو ہیو اپروچز ان ورلڈ، اف یو ہیو، یعنی اگر آپ اس دنیا میں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پہنچ ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، تو آپ دنیا کے سب سے گندے آدمی ہیں، ورسٹ پرسن ان دا ورلڈ. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ اگر واقعاً ایسا ہے تو آپ دنیا کے سب سے خراب آدمی ہیں. تو یہ اس نے کیوں کہا؟ چونکہ وہ اس دنیا میں ہے، وہ اس دنیا کی چیزیں دیکھ رہی ہے، اسے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مثلا کون سی وجہ ہو سکتی ہے جس بنیاد پر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہے؟ ان کے پاس کیا نہیں پتہ ہے جو آپ کے پاس ہے؟ اسپریچویلٹی، ایک روحانی طاقت. روحانیت ایک نیچر ہے انسان کا. کہاں تک انسان اس سے جھٹلائے گا، نکارے گا؟ کتنی کوشش کی دنیا نے تدین کو ختم کرنے کی، دینداری کو ختم کرنے کی، اور میٹیریلسٹک ورلڈ ویو دنیا میں رائج کرنے کی، کتنے نقصان کیے. مگر آج بھی اگر آپ دیکھیں سب کچھ ہونے کے بعد، سوویت سنگھ کا انقلاب آیا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ روحانی سکون کی تلاش میں ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ روحانی سکون کی تلاش میں. تو جو یہ روحانی سکون جو چیز عنایت کرتی ہے وہ ہے کیا ہے؟ وہ روحانیت، وہی اسپریچویلٹی ہوتی ہے جو انسان کو روحانی سکون دیتی ہے. اور اسی لیے کیا خوبصورت کلمہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا کہ غذاء الجسم فی الطعام، کہ جسم کی غذا کھانے میں ہے. غذاء الجسم اور غذاء الاجساد، یعنی مضمون روایت ہے یہ، غذاء الاجساد فی الطعام. میں ترجمہ لکھا دوں گا اس کا، شاید ایسے آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، دشوار ہو. وغذاء الروح فی الاطعام، جسم کی غذا کھانے میں ہے، روح کی غذا کسی کی میزبانی کرنے میں، یعنی کسی کو کھلانے میں. یعنی مختصر سا کلمہ مولا کائنات کا، کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن کتنی عبرت موجود ہے اس میں.
کہ سیلفش نہ بنے انسان. ٹھیک ہے اگر کھا رہا ہے تو یہ جسم کا تقاضا پورا ہو جائے گا مگر روح کا تقاضا نہیں پورا ہوگا. روح کا تقاضا تب پورا ہوگا جب آپ خود بھی شکم سیر ہوں اور دوسروں کو بھی اس نعمت سے بہرامند فرمائیں. تو روح کی غذا اسی لیے. اور ہمارے ساتھ ساری دشواریاں یہ ہے کہ ہم جسمانی آرام کے سارے وسائل فراہم کرتے ہیں. اے سی بھی ہے اور گھر میں واشنگ مشین بھی ہے اور گھر میں اب تو روٹی بنانے کی بھی مشین آ گئی اور بیلا ماشاء اللہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ سب جسم کو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے یا روح کو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے؟ لیکن جیسے جیسے ترقی آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی کو رکنا نہیں ہے, ٹیکنالوجی اور آگے بڑھتی چلی جائے گی. جو چیز رک رہی ہے وہ ہے روح کی غذا جو انسان کو میسر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دھیرے 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 انسان مینٹل النس کا شکار ہو جاتا ہے. ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس رپورٹ کے اکارڈنگ آپ مانیے, سن کے حیرت ہوگی آپ کو, یو ایس اے جو دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے ترقی یافتہ ملک ہیں, ہمارے یہاں کے لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں, شاد ہیں, آباد ہیں. رپورٹس جو آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگ, اور وہ بھی WHO کی ہے, یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی نان ایتھینٹک ادارے کی ہو. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا دوسرا یا تیسرے نمبر کا, بعض رپورٹس کے اکارڈنگ پہلا نمبر ہے, کچھ رپورٹس کے مطابق دوسرا نمبر ہے, کچھ رپورٹس کے مطابق تیسرا نمبر ہے. آپ مان بھی لیجئے, لیکن اس وقت دنیا میں وہ ملک جو سب سے زیادہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سکھی ہیں, سب سے زیادہ خوش ہیں, وہ کون سا ملک ہے؟ امریکہ ہی ہے, USA نا. آپ دیکھیں, جبکہ سب سے زیادہ ڈپریسڈ پرسن انہی ممالک میں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں. تو یہ گیپ کہاں پہ ہو رہا ہے, یہ خلل کہاں ہو رہا ہے؟ روحانیت میں خلل ہو رہا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہٹ بھی جائیے اسلام سے تو یہ عقلی چیزیں ہیں, اور عقلی چیزوں کو زیادہ دن نکارا نہیں جا سکتا. دینی چیزیں چلیے ممکن ہے, مثلا ہم بعض لوگ ہیں عنید بن جائیں, انکار کر دیں, لیکن نیچر کو آپ کیسے جھٹلائیں گے اور نیچر کو کہاں تک ٹالیں گے؟ فطری چیز آج نہیں تو کل آپ کو اس کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھا اور یہ بالکل سامنے کی چیزیں ہیں. سب پریشان ہیں, بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھا ہے کہ پریشان ہے. کیوں؟ باطنی اعتبار سے انہیں سکون میسر نہیں ہے. بہت اچھا شعر ہے فانی بدایونی کا, بدایوں کے تھے یہ کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی, مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی, مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی, وہ میہ ماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا, وہ میہ ماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا. واقعاً یہ شعر جو ہے نا عکاسی کر رہا ہے کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کی اصل یہی ہے کہ یہ پریشان ہے, چونکہ ان کو باطنی اعتبار سے نہ وہ تعلیم ملی, نہ ان کے پاس وہ ہیروز ہیں جو ہونے چاہیے, نہ ان کے پاس وہ کیریکٹرز ہیں جس سے ہی سکون حاصل کریں. لہٰذا بہت ساری چیزیں آپ کے دیکھنے میں آتی ہیں اور جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے. ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. واقعی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے جو کردار ہم لوگوں کو دیے ہیں, شاید ہماری قوم کے پاس, شاید ایک بات میں کہہ رہا ہوں, شاید دوسرے افراد کے برابر پیسے نہ ہوں, ان کے برابر اپروچز نہ ہوں, شہرت نہ ہو, اس کی پرواہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اچھائی ہمیشہ کمی ہوتی ہے, اچھے بندے کمی ہوتے ہیں, شکر کرنے والے کمی ہوتے ہیں, تو اس کی تو فکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن واقعی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کیریکٹرز ہمارے پاس ہیں, یعنی میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, الحمدللہ ہمارے یہاں مدارس میں, حوزات علمیہ میں تقابلی جائزے بھی کرائے جاتے ہیں, کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرائی جاتی ہے. تو ہم یہ پاتے ہیں کہ جو کیریکٹرز ہمارے پاس ہیں ہمیں نہیں ملتے دوسری جگہ, وہ چیزیں نہیں ملتی. آپ دیکھیے نا, بالکل سامنے کی چیز ہے. زیادہ تر روحانی جو بعض, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے ریلیجنس ہیں جنہوں نے روحانی تصور دیا ہے, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اسپریچولیٹی ہے ہی نہیں ہے, نہیں, تو ایسا نہیں ہے. بس ایک غلط چیز یہ ہوئی کہ ان کے پاس صحیح کیریکٹرز نہیں ہیں جس بنیاد پہ وہ جو ہے وہ نہیں حاصل کر پاتے اس طریقے سے روحانی. مثال کے طور پہ ان کے یہاں کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ
وہ الگ ہو جاتے ہیں معاشرے سے، تب ان کے یہاں روحانیت حاصل ہوتی ہے. اس چاہے کرسچینٹی ہو، آرتھوڈاکس ہوں، آپ اس میں چلے جائیے، چاہے جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ہو، کیتھولکس ہوں، یعنی تقریباً ہم لوگوں کا کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہوا ہے. ان کے یہاں روحانیت تبھی ہے کہ جب دنیا سے کٹ جائے انسان بالکل، تب روحانیت ہے، ادروائز ان کے یہاں روحانیت نہیں. اسی طریقے سے مطلب جو ادیان ہمارے سامنے ہیں اسی کا ہم جائزہ لے لیں. بودھ ایک ریلیجن ہے، اچھا ریلیجن ہے بھائی، اس میں بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان کی ممیزات ہیں، اور ان کی اپنی تعلیمات ہیں، ان کا اپنا اسٹرکچر ہے، ان کے اپنے ٹریڈیشنس ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے یہاں بھی جو تصور ہے بھکشک کا ہے نا، ان کے یہاں یہ جب تک معاشرے سے آدمی کٹے گا نہیں تب تک روحانیت حاصل ہے نا آپ لوگوں کی نگاہ میں. یا جینیز میں چلے جائیے، وہاں تو ماشاءاللہ وہاں آپ کو پتہ ہے ان کے یہاں جو تصورات ہیں وہ تو عجیب و غریب ہیں، اور اتنے زیادہ وہ اہنسک ہوتے ہیں کہ وہ تو لباس، یعنی ان کے یہاں دو جو گروہ ہیں، دو بڑے گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو بالکل سفید پوش، آپ نے دیکھا ہوگا سفید پوش ہے نا، دگامبر اور شویتامبر، احسن تھی جزاک اللہ. تو وہ، اور دوسرے وہ تو لباس ہی نہیں پہنتے. ان کی لائف یعنی جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ مثال کے طور پہ بس یوں ہی دکھاوا کر رہے ہیں، نہیں، واقعاً ہمیں چیزوں کو قریب سے جا کے دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ریاضت نہیں کرتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں چیزیں نہیں، قطعی ایسا نہیں. لیکن پرابلم کیا ہے ان کے پاس؟ وہ کیریکٹرز، جس بنیاد پہ ان کی اتنی محنتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں وہ محنتیں، کیونکہ وہ کیریکٹرز نہیں. اور آپ جن کی کنیزیں ہیں، خدا کرے ہم سب کا شمار شہزادی کے خادموں میں. اتنا بڑا وقار، اتنا بڑا مرتبہ ہے بی بی کا کہ ہم دیکھ رہے تھے شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ شہزادی کے حوالے سے کہ شہزادی کا بڑا مرتبہ ہے واقعاً، کہ باوجود کہ آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کی پہلو شکستہ تھا، اور آپ کے ہاتھ پہ بھی ایک زخم تھا جس بنیاد پر آپ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر پاتی تھی. دیکھیے کیریکٹرز کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم کیریکٹر کی بات نہ کریں تو ظاہر ہے کہ دعوے رہ جائیں گے. ساری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے سے، یعنی روحانیت کا جو تصور ہے، اسپریچویلٹی کا جو تصور ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ معاشرے سے کٹنا. لیکن اسلام، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اسپریچویلٹی کو یوں ڈیفائن نہیں کیا. آپ اگر اس کو کہنا چاہیں، بعض جو ماہرین ہیں انہوں نے اس طریقے سے تقسیم کی: ڈیٹیچڈ لیونگ اینڈ ڈیٹیچڈ تھنکنگ، الگ رہنا اور الگ سوچ بلڈ کرنا، الگ سوچنا. تو جو دیگر ادیان ریلیجنس ہیں اس میں موسٹلی جو اسپریچویلٹی کا ایک تصور ہے وہ ڈیٹیچڈ لیونگ کا تصور لے کر کے آتے ہیں. الگ رہن سہن، معاشرے سے الگ رہنا، شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں سے دور ہیں، دنیاوی لذتوں سے دور ہیں تاکہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو. اور اسی کے مقابلے میں ڈیٹیچڈ تھنکنگ آتی ہے، ایک الگ سوچ بلڈ کرتا ہے انسان. تو دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے نہیں، پریکٹیکل وہی ہے کہ معاشرے سے کٹ کے روحانیت لائیے تو کیا لے کر کے آئے؟ یہ کون سی روحانیت؟ معاشرے میں رہنے کے بعد انسان تبدیلی لے کر کے. اور دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ نے 40 سالہ زندگی جو گزاری، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، کلمہ کس سے پڑھوا لیا آپ نے؟ یعنی اپنی صداقت کا، امانت کا کلمہ کن لوگوں نے پڑھا؟ وہی جو بعد میں پیغمبر کے جانی دشمن بن گئے، جانی دشمن بن گئے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پیغمبر کے پاس امانت بھی رکھوا رہے ہیں اور پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں. یہ کردار کی بلندی نہیں ہے؟ یعنی امانتیں رکھوانی ہوئی تو کس کے پاس رکھوا رہے ہیں؟ پیغمبر کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں، اور قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور اس بات کا یقین ہے کہ یہ اتنا با کردار ہے کہ یہ ہماری امانت میں خیانت. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آخر میں پیغمبر اسلام کیوں کہتے یا علی میں جا رہا ہوں، دیکھو فلاں 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 کی امانت میرے سے پورا ہے، یہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دینا.
یہ کردار ہے پیغمبر اسلام. تو آپ اور ہم جن ایام عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ ایام کن سے منسوب ہے؟ شہزادی فاطمہ سے. اور شہزادی فاطمہ کو کیا سند دی رسول اللہ نے؟ بضعۃ منی او بضعۃ منی، دونوں طریقے سے درست ہیں. میرا پارے جگر، میرا میوہ جگر، بعد میں ثمرۃ فؤادی، میرا میوہ جگر ہے شہزادی. اور یہاں پر اہمیت بتانا بھی مقصود تھا، شہزادی کی اہمیت بتانا. دیکھیے سیرت، یعنی جب ہم آپ سے کہیں سیرت فاطمی، تو ہماری مراد سیرت فاطمی یعنی سیرت رسول ہے. سیرت فاطمی یعنی سیرت رسول. این سیرت رسول. شہزادی کی سیرت رسول کی سیرت سے جدا نہیں ہے. سیرت امام حسین یعنی سیرت رسول، سیرت امام حسن یعنی سیرت رسول. ان کا کمال ہی یہ ہے. اور اسی لیے شہزادی نے یہ خطبہ فتح جملہ ارشاد فرمایا، اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. شہزادی نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے قول کو دیکھو گے تو ہماری ابتدا اور انتہا ایک ہی ہے. کنٹرڈکشن نہیں پاؤ گے کہ سبجیکٹ کچھ ہو پریڈیکیٹ کچھ ہو، کل کچھ کہہ رہا ہوں آج کچھ کہہ رہا ہوں. تو ہمارے قول میں تضاد نہیں پاؤ گے. اور یہ اتنا بڑا ستم تھا شہزادی کے اوپر، یعنی جس کا اتنا مرتبہ، یعنی جس کو صدیقہ کی سند رسول نے دی، جس کی یعنی جس کو ماں کہا رسول نے، اس کو ان لوگوں کے سامنے صفائی دینی پڑی کہ جن کو صداقت کی کوئی سند نہیں ملی تھی. اور شہزادی کو کہنا پڑا کہ میں غلط نہیں کہتی ہوں، نہ میں غلط کرتی ہوں. یہ ایسے حالات بنائے گئے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شہزادی دربار میں نہیں کہہ رہی تھیں، بے نفس نفیس رسول کھڑے تھے جیسے، اور رسول کو امت کے سامنے یہ کہنا پڑ رہا تھا. یہ رسول کا در حقیقت یہ رسول کھڑے تھے، شہزادی فاطمہ نہیں کھڑی تھی. رسول کو اپنی امت کے سامنے کہنا پڑ رہا تھا کہ میں غلط بیان ہی نہیں کرتا. یہ ان کو یاد دہانی کرا رہے تھے، یہ تم ہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، پیغمبر نے کہا تھا اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے مان لو گے؟ تو کہا خدا، ہم تو اپنے خداؤں کی قسم کھا کے کہا کہ ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں سنا. تو جس طریقے سے پیغمبر کی سیرت تھی، سیرت کا مطلب سارا یسیرو، جس کے معنی آپ کہہ سکتے ہیں چلنا، ٹو واک، چلنا. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو اپنے قدم کے نشان چھوڑ کے جاتا ہے. پہلے میں چاہ رہا ہوں عنوان اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، وقت بھی میرے پاس جو ہے وہ جلدی سے گزر رہا ہے. بہت تیزی سے جو ہے وہ جب انسان گزرتا ہے کہیں چلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے قدم کے نشان چھوڑ جاتا ہے نا. سارا یسیرو یعنی چلنا، یعنی ایک انسان جو کامیابی تک گیا ہوا ہے، ہم اس کے قدم کے نشان فالو کریں تاکہ ہم بھی اس کامیابی تک پہنچ جائیں. سیرت کا مطلب یہ. سیرت فاطمی آئیڈیل سیرت، کیا مطلب ہوا اس کا؟ سیرت فاطمی آئیڈیل سیرت یعنی شہزادی فاطمہ کی سیرت. یعنی آپ نے سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت یعنی وہ طریقہ کہ جس پر انسان زندگی گزارتا ہے. میں بہت ان شارٹ اور بہت آپ کو آسان جو ہے وہ لفظوں میں بتا رہا ہوں. سیرت جس کو آپ بایوگرافی کہتے ہیں، جیونی کہتے ہیں نا، اس کو مرتب کیا جاتا ہے. بایوگرافی یہ مستقل جو ہے ایک موضوع ہے. سیرت نگاری، بایوگرافی لکھنا، یہ بھی ایک ہنر ہے. اس کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز میں اس کی الگ فیکلٹی چلتی. تو سیرت نگاری، سب نے سیرت رسول کی سیرت لکھی. تو سیرت فاطمی جان بوجھ کے آپ کے سامنے عنوان رکھا گیا، چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ضرورت ہے شہزادی کی سیرت بیان کی جائے، اشد ضرورت ہے کہ شہزادی کی سیرت بیان کی. تو سیرت فاطمی آئیڈیل سیرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرتیں بہت ہیں اس دنیا میں، بہت لوگوں کی سیرت لکھی گئی، بایوگرافی لکھی گئی، مگر ان تمام سیرتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا، سیرت وہ بایوگرافی لی جائے جو جامع ہو، جس کو آپ کہہ لیں کمپلیٹ وے آف لائف، کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں. یہ غلط تصور قائم ہو گیا کہ دنیا برباد ہو جائے گی. نہیں، شہزادی کی سیرت عین سیرت رسول ہے. دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. آئیڈیل سیرت کس لیے؟ میں نے کیا بتایا؟ جامع سیرت ہے. چاہے آپ ان کو عورت ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے،
آپ ان کو بیٹی ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، آپ ان کو زوجہ ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، آپ ان کو ماں ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، آئیڈیل سیرت ہے۔ تو اللہ کا بیش بہا احسان ہے ہمارے اوپر کہ پروردگار عالم نے صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایک جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بھی دین ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں نا، پریکٹیکل اور تھیوری ہے نا، پریکٹیکل اور آپ کو ایک مرتبہ پڑھایا جاتا ہے، پھر لیبورٹری میں لے جا کر کے کیا کرواتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں، پریوگ شالہ میں لے جا کے پریوگ کروایا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم صرف پڑھتے رہیں تو دشواری یہ ہوگی کہ ہم چیزوں کو سمجھ نہیں، اور ایسا ہے، میں بھی گیا ہوں، آپ میں بھی بہت ساری ایسی خواہران ہوں گی جو گئی ہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ جب ہم لیبورٹری میں جاتے ہیں، پریوگ شالہ میں جاتے ہیں، ایک مرتبہ پریوگ کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہ چیز بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے، وہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ تقسیم عقلاء کی تقسیم ہے، پریکٹیکل اور تھیوری، پریکٹیکل اور تھیوری۔ تو اور بھی ریلیجنس ہے جنہوں نے اسپریچولیٹی کا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شعبہ نہیں رکھا ہے، تسکین روح کا، اصل میں روح سکون کو کہتے ہیں، باطنی سکون کو کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ مشکل یہی ہے کہ صرف تعلیم ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکل جائیں تو ان کے پاس ایسے نمونے نظر نہیں آتے۔ کہیں کسی دین میں ملتا ہے کہ کوئی اپنی زوجہ کو چھوڑ کے چلا گیا، کہیں دین میں مل رہا ہے کہ مثلا آپ خود دیکھیں، یہ ساری چیزیں سامنے کی ہیں کہ جب ایک مخصوص دھرم کے رہنما جب اپنے گھر بار چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے اور واپس آئے تو ان کی زوجہ نے جب پوچھا تو کہا جو گیا تھا وہ کیا نام تھا ان کا، میں نام بھول رہا ہوں، وہ تھا، اب جو واپس آیا وہ نہیں، وہ گوتم بدھ ہے، گوتم بدھ ہے۔ ان کی زوجہ نے جو سوال کیا وہ بھی تاریخ میں درج ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ہم کو چھوڑ دیں؟ یہ کون سی اسپریچولیٹی ہے؟ حقیقت میں اسپریچولیٹی جو ہے وہ معاشرے میں رہ کر کے آپ کو خود کو بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے آپ کو سنوارنا ہوتا ہے۔ یہ امتیاز ہے ہمارے درمیان، جو کیریکٹرز نمونے عمل ہے، یہ ان کا امتیاز ہے، تو رائے امتیاز ہے۔ تو سیرت فاطمی آئیڈیل سیرت کیوں ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شہزادی جس راستے سے گزریں، شہزادی نے اپنی زندگی میں جو کیا، ہم ان کی کنیز ہوتے ہوئے ان کے فالوورز میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم کو فالو کریں، چونکہ دنیا میں کوئی نہیں ہے ان ہستیوں کے علاوہ جو آپ کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب کرے، ضمانت ہے یہ، دنیا و آخرت دونوں کامیاب کرے۔ اب دیکھیے وقت چونکہ میرے پاس کم بچا ہے اور مجھے 2-3 جملے ظاہر کہ ایام اذاں ہیں تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ میرے لیے، میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ 3-4 جملے جس میں عبرت بھی ہو اور شہزادی کی مظلومیت بھی ہو اور ہمارے لیے عبرت بھی ہو۔ تو میں نے ابھی آپ سے کیا کہا؟ الگ رہنا اور الگ سوچنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ شیخ عباس قمی نے عجب چیز یہ نقل کی ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ شہزادی نے اپنے بابا کے ساتھ ساری مشکلات فیس کی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچانک شہزادی آ گئی ہوں اور انہوں نے اچھے ہی اچھا سب کچھ دیکھا ہو، ایسا نہیں۔ قربانی کا دور بھی شہزادی نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے جب مسلمانوں کا افلاسی کا دور تھا، ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں تھیں، سامان و وسائل ایسے نہیں تھے، وہ زمانہ بھی دیکھا، اور وہ زمانہ بھی دیکھا جب اسلام کو عروج ملا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی رسول کے ساتھ سکھ دکھ کے ساتھ ہی رہیں، اور یہ چیز ہے، آپ غور کریں اس چیز کے اوپر کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک باپ پیار محبت میں کہہ دے کہ بھائی میری بیٹی کا جواب نہیں، میری بیٹی مقابلے میں، آپ یہ چیز کبھی سوچیں کہ رسول کا یہ سند دینا کہ میری بیٹی میری ماں ہے، یہ سند کوئی اور نہیں دے رہا ہے، پیغمبر اسلام دے رہے ہیں کہ میری عقل کل ہے پیغمبر، اور کہا میری بیٹی میری ماں ہے۔ تو ماں کے دیکھیے، ماں کے ایک معنی تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ماں یعنی ظاہری جو مدر جو دیکھتے ہیں، ایک کے معنی اصل کے بھی ہوتے ہیں کہ میری بیٹی اصل ہے، اور اصل کا مطلب رسول مقبول اہمیت سمجھا رہے تھے کہ فاطمہ کی اہمیت کیا ہے، اور سیرت سے سیرت ملا لیجئے آپ، رسول نے میں نے کہا تھا کیا کنسیپٹ دیا، کیا تصور دیا؟ ڈیٹیچڈ لیونگ نہیں، ڈیٹیچڈ تھنکنگ۔ اب شہزادی کا کردار دیکھیے، بابا نے کیا کیا؟ دشمنوں کی امانت رکھی، باوجود کہ انہوں نے بہت ستایا،
کین یو بلیو، آپ مطلب یقین کر سکتے ہیں کہ انسان جو اخلاقیات کی اس منزل پہ ہو. پیغمبر اسلام بین الرکن والمقام عبادت کر رہے تھے، یہاں تک کہ شہزادی آئیں، دیکھا کہ کسی نے اونٹ کی اوجڑیاں پیغمبر کے اوپر ڈالی، اونٹ کی اوجڑیاں. شہزادی نے دیکھا، فوراً شہزادی آگے بڑھی. پڑھنے کے بعد عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ روتی جاتی تھیں اور صاف کرتی جاتی تھیں، اور بار بار کہتی تھیں جو جملے تھے ماں اور یعنی بیٹی اور ان کے والد یعنی رسول مقبول ایک دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لامتی انہم لا یعلمون قدری. اے میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، ابھی ان کو میری قدر کا اندازہ نہیں، یہ نہیں جانتے ہیں. وہ اللہ آپ سوچیے اگر ذرا سا پیغمبر اسلام واقعا ناراض ہو جاتے تو وہ زیر و زبر ہو جاتی کائنات، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. تو چونکہ دیکھیے اب سیرت سے سیرت ملائیے، یہ پیغمبر اسلام کی سیرت تھی. اب شہزادی کی دیکھیے. شیخ عباس قمی نے لکھا کہ آخری وقت تھے شہادت کے بی بی کے، اور جو ہے وہ دیکھا گیا کہ شہزادی جو تھیں وہ آپ کا پہلو شکستہ تھا. خداوند متعال کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے، اور بیان کر پانا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. اگر ہم اور آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ کیفیت کیا رہی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مظلومیت کا ایک ہی جملہ کافی ہے، ایک جملہ. شہزادی نے قبر رسول پہ جا کے ایک ہی جملہ کہا تھا، بابا ہماری محبت کو تو امت پر واجب قرار دیا گیا تھا اور ہمارے ہی دروازے کو جلا دیا گیا، ہمارا ہی پہلو شکستہ کر دیا گیا. بابا یہ وہی ہاتھ ہے جس کا آپ بوسہ لیتے تھے، بابا یہ ہاتھ پہ زخم دیکھیے. عجیب وہ قسم پرسی کے عالم میں شہزادی نے مرثیہ پڑھا ہے، اور اس میں جو درس اور جو عبرت ہے وہ دیکھیے آپ. کہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ثم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ آخری جب ایام ہے شہزادی کے، پہلو آپ کا شکستہ ہے، ایک ہاتھ آپ کا زخمی تھا، لہٰذا دایاں ہاتھ آپ کا زخمی تھا، آپ بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی. آپ نے امام حسن اور امام حسین سے کہا، میرے لال میرے لخت جگر، جاؤ پڑوس میں فلاں کے یہاں چلے جاؤ، ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے باپ کماتے ہیں، ان کے گھر میں گیہوں اور کچھ چیزیں رکھی لے کے آؤ، میں چاہتی ہوں کہ ان کا گیہوں یا باجرہ جوار جو بھی رہا اس کو میں پیس دوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچے بھوکے رہ جائیں. یہ پڑوسی کا حق. یہ شہزادی کا میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اندرونی میری کیفیت کیا ہے میرا دل جانتا ہے اس وقت. یہ شہزادی کا کردار. تو جب یہ اسپریچولیٹی آپ کو ملے گی، ایسی سیرت آپ کو ملے گی، تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. آئیے ہم اور آپ دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اور آپ پہلے تو شہزادی کو پڑھیں، اپنے ظرف کے مطابق شہزادی کو سمجھیں، اور نہ صرف پڑھیں سمجھیں بلکہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یقین جانیں جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا. اس لیے کہ شہزادی کی سیرت صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی انشاءاللہ کل کے میں درس میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، ایک اور صلوات پڑھیے. حدیث ہے آپ نے فرمایا وَلِيَا فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے لیے دختر رسول میں زندگی جینے کا بہترین نمونہ موجود ہے. تو آئیے ہم سب نہ صرف یہ کہ دعا کریں کہ شہزادی کو پڑھیں سمجھیں، بلکہ جو چینجنگ آئے گی وہ عمل کرنے سے آئے گی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت پڑھیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، خود بھی کامیاب ہوں، دوسروں کو بھی کامیاب کریں، ہمیں دنیا کی بھی سعادتیں نصیب ہوں اور آخرت کی بھی سعادتیں نصیب ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.